الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج احکام قرآن کی 5ویں کلاس۔ آج ہم مساجد کے احکام بیان کریں گے کہ مسجد کو آباد کرنا کیسا ہے، مسجد کو آباد نہ کرنے کا انداز کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مساجد کی آباد کاری کیسے کیسے ممکن ہے، اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ مسجد جو ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے کیا اس کو دوبارہ چینج کیا جا سکتا ہے، پھر سب سے زیادہ حق کون سی مسجد کا ہے اور سب سے آخر میں کون سی مسجد کا حق ہے۔ یہ ساری باتیں ہم جانیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو روکے، یعنی مسجدوں سے کسی کو روکے، ان میں نام خدا لیے جانے سے منع کر دے، وسعی فی خرابها، اور ان میں ویرانی کی کوشش کرے، ان کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ ان کو نہیں پہنچتا، یعنی ان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرے ڈرے جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بہرحال سمجھایا جا رہا ہے کہ مساجد کو آباد کیا جائے، مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے نہ روکا جائے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یذکر فیہا اسمہ، وہ روکنے، اس سے بڑا اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا نام لینے سے روکے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا گیا، نماز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ نماز پڑھنے سے روکے، مطلقاً نام لینے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ذکر اللہ میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، نماز ہے، درود پاک ہے، تلاوت ہے، مجلس واعظ ہے، محفل میلاد ہے، دینی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وسعی فی خرابها، اور اس مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے۔ خراب ویرانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ضد ہے تعمیر کرنا، آباد کرنا۔ ویرانی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ویرانی تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ مسجد کو گرا دے، مسجد کی عمارت کو گرا دیا جائے۔ دوسری ویرانی مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دیا جائے، یعنی مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے دیا جائے اور مسجد کے مقاصد کو پورا نہ ہونے دیا جائے، یہ بھی مسجدوں کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، آگے مسائل کچھ ہیں، ان میں یاد رکھیے گا کہ ہر قطع زمین جس پر سجدہ کیا جائے، ہر وہ زمین کا ٹکڑا جس پر سجدہ کیا جائے، لغوی طور پر وہ مسجد کہلاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر یعنی جس کو ہم عام طور پہ مسجد بولتے ہیں، اصطلاح شرع میں زمین کا وہ ٹکڑا جسے نماز اور عبادت کے لیے مسلمان وقف کر دیں، یعنی اب کوئی بھی بندہ وہاں کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کو وقف کر دیا جائے، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب مسجد بن جاتی ہے تو مسجد بن جانے سے قطع اراضی مالک کی ملک سے خارج ہو جاتی ہے، وہ قطع اراضی مالک کی ملک سے نکل جاتا ہے، اس میں عبادت ہر مسلمان کے لیے جائز ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اب یہ زمین، یہ جگہ میں نے وقف کی تھی، لہذا میرے قبیلے کے فلاں فلاں لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنا، یوں نہیں کر سکتا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ مسجد اور تواب مسجد، یعنی مسجد کے جو دیگر معاملات کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، ان کی خرید و فروخت، ان کو کسی کو دینا، اجارے پر دینا، ویسے ادھار دے دینا، کسی کو گروی رکھ دینا، یا دیگر تصرفات ان کے اندر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ صحن مسجد جزو مسجد ہے، اس کے لیے تمام احکام مسجد والے ہی سمجھے جائیں گے۔ مسجد کی ویرانی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی بڑے ثواب اور اجر والے کاموں سے ہے۔ ہر شہر میں ایک مسجد بنانا واجب ہے، ہر شہر میں ایک مسجد بنانا واجب ہے،
اور ہر محلہ میں ایک مسجد بنانے کا حکم ہے، اور پھر مساجد کو ستھرا رکھا جائے، صاف ستھرا رکھنا، اور ان کی آبادی میں کوشش کی جائے کہ ان کو آباد کیا جائے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ مسجد کا قطع اراضی قیامت تک مسجد رہے گا۔ جی وہ حضرت صاحب ہم نے ایک جگہ مسجد بنائی تھی، اب وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ کسی اور جگہ مسجد بنا دی جائے اور وہ لوگوں کو مکان وہ جگہ مسجد کی بیچ دی جائے۔ نہیں بیچ سکتے۔ ایک مرتبہ جس کو مسجد بنا دیا وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اس پر عمارت، مینار، ممبر، دیوار، چھت اور فرش وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے آبادی اب ختم ہو گئی ہو، وہاں لوگ نہ آباد ہوں، وہاں اوپر عمارت بھی موجود، مسجد مسجد ہی رہے گی جس کو وقف کر دیا گیا۔ مسجد کی ویرانی کا باعث بننے والے امور سے مسجد کو پاک کرنا لازمی ہے۔ مثلا مسجد کو گرایا نہ جائے، نماز کے وقت مسجد کو بند نہ کیا جائے، موجودہ مسجد کو ویران کرنے کی نیت سے اس کے قریب کوئی اور مسجد بنانا، یہ بھی مسجد کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ جاہل سخت مزاج امام مقرر کرنا، یہ بھی مسجد کو بے آباد کرنے کے مترادف ہے۔ بدبودار اشیاء، کچا لہسن، پیاز، تمباکو، اسپرٹ وغیرہ مسجد میں لے کے جانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کا مسجد میں آنا یا انتظامیہ کا ایسا ہونا کہ جو کسی کو سکھ کا سانس ہی نہ لینے دیں، یہ بھی مسجد کو بے آباد کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے کہ آیت کا ورود اگرچہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، یعنی آیت تو کسی خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے، مگر اس کا حکم عام ہے۔ تمام مساجد کی آبادی فرض ہے اور ان کی ویرانی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، اس طرح ایک مسجد کی ویرانی تمام مساجد کی ویرانی ہے۔ اس لیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مساجد یعنی جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ مسجد کی تعمیر اور آبادی اعلیٰ درجے کے ثواب کے کام ہیں۔ مسجد کی آبادی میں کئی امور شامل ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا ہی مسجد کو آباد کر رہا ہے، پیسے دے کر اس کی تعمیر کرنے والا ہی مسجد کو آباد کر رہا ہے، نہ عمارت بنانا، اسے صاف ستھرا رکھنا، اس کی صفائی کرنا، اس میں نماز پڑھنا، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، صف چٹائی دری وغیرہ عمدہ فرش بچھانا، ٹھیک ہے، روشنی کا اہتمام کرنا، امام، مدرس، مؤذن وغیرہ مقرر کرنا، درس و تدریس، واعظ و نصیحت کی محافل قائم کرنا، خطبہ، تسبیح و تحلیل، درود پاک، نعت خوانی، حلقہ ذکر و فکر وغیرہ امور حسنہ قائم کرنا، یہ سارے کے سارے مسجد کی آبادی کے کام ہیں۔ مسجد کی عمارت کو اپنے مکانات سے عمدہ بنانا چاہیے، نہیں خوبصورت مسجد خوبصورت ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے مکان کو خوبصورت بناتے ہیں، اس طرح مسجد کو بھی انتہائی خوبصورت بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو عمدہ طور پر بنایا تھا۔ اچھا، اب سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ عبادت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مسجد کون سی ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ عبادت میں ثواب کے اعتبار سے مساجد کے درجات ہیں۔ سب سے افضل مسجد مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر بیت المقدس، پھر مسجد قباء، پھر ہر شہر کی سب سے پرانی مسجد، پھر بڑی مسجد، پھر قریب والی مسجد، پھر استاذ کی مسجد، پھر محلہ والی مسجد، پھر بازار کی مسجد، اور پھر گھروں کی مساجد۔ گھروں میں بھی مساجد بنائی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ذوق بن جائے کہ ہم گھروں کے اندر مساجد بنائیں، کہ جہاں اتنے کمرے بناتے ہیں وہاں ایک کمرہ مسجد بیت کے نام سے بنا دیا جائے، وہاں سنتیں اور نوافل پڑھنے کی ترکیب ہو، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عورتیں بھی وہیں معتکف ہو جائیں، اعتکاف کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھیں۔ تو یہ گھروں کی مساجد ہوتی ہیں۔ گھروں کی مساجد میں آپ فرض جماعت قائم نہیں کر سکتے، وہ مردوں کو مسجد میں آ کے ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو پھر گھروں والی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ مسجد کی خدمت، مسجد کی صفائی کرنا، یہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ کوئی کر دے، صفائی بھی کوئی کر دے، کوئی فلانا کام کر دے، کوئی اس کی تعمیر کا معاملہ کر دے، نہ، مسجد کی خدمت کرنا، صفائی کرنا، جھاڑو دینا، یہ جنتی حوروں کا حق مہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کی صفائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم جو ایصال ثواب کی محافل قائم کرتے ہیں، 7واں ہے، 40واں ہے، ان کے اوپر بھی آپ غور کیا کریں کہ ان کی بجائے آپ اگر 10,000 روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں کل خوانی میں، 7ویں میں، 40ویں میں،
تو آپ 2000 وہاں خرچ کر دیں، اور باقی اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، دیگر عزیز و اقارب کے لیے، یا اپنے لیے ہی مسجد کا کوئی ایک کمرہ بنوا دیں، مسجد کا کوئی ایک ہال بنوا دیں، مسجد کے پنکھے لگوا دیں، مسجد کے دیگر کام کروا دیں، اہل سنت کے کسی ادارے میں جائیں، وہاں ایک استاذ کی تنخواہ مقرر کروا دیں، یا آپ وہاں کمرہ بنا کے دے دیں، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ دے دیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور زیادہ اجر و ثواب والے کام۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔